لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، اسلام کا اساسی یعنی بنیادی عقیدت وہ عقیدہ توحید جس پر اسلام ساری عمارت جس شخص کا عقیدہ توحید نہیں ہے گویا اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں. اس پر قرآن اور حدیث سے بہت سارے دلائل موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے اعمال کا ذخیرہ جو ہے، اعمال کا جمع ہونا جو ہے، اعمال کا وزن جو ہے، اعمال کی قبولیت جو ہے وہ عقیدہ توحید پر ہے. اس طرح حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو زمین سے لے کر آسمان کو جتنا خلا ہے اور گناہوں سے بھر گیا ہے، تو شرک نہ کیا ہو پھر سارے گناہوں کو معاف کر. توحید پر موت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت. زندگی توحید پر ہو، موت توحید پر. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حالت میں مرے وہ لا الہ الا اللہ کی معرفت پہچان
پر ایمان تقاضے اور شروط پورے ہوں تو ایسا شخص جنت میں داخل ہے۔ ایک اور حدیث ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار جا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نماز، تو آپ نے اس سفر میں بھی اور اس سواری پر بھی عقیدہ توحید کی جو دعوت ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ یعنی اگر اس بات و شریف کا تھوڑا سا بھی سفر ہو اس میں کچھ نہ کچھ طالب علم کے لیے علمی بات اور علمی تذکرہ ہو، معلومات میں اضافہ ہو، تعلم کا پڑھائی کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آپ نے فرمایا معاذ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق کیا ہے، اور اللہ کی ذات پر بندوں کا حق کیا ہے، اور بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں معاملے، آپ اشار کرو۔ تو آپ نے فرمایا معاذ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے وہ عبادت اس کی کرے اور شرک نہ کرے، یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ وہ عبادت صرف اسی کی کرے اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ جب یہ بندے اپنا حق ادا کریں پھر اللہ پر یہ حق ہے کہ اپنے بندے کو جہنم کا عذاب دے۔ تو اس پر ہمیں تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی معرفت دی، یہ اس کا بہت بڑی رحمت اور کرم ہے۔ شکل کی بنیاد پہ نہیں، حسب اور نسب اور دنیاوی علوم کی بنیاد پہ نہیں، خالص اس کا فضل و کرم ہے جس نے ہم پر نگاہ کرم فرمائی اور عقیدہ توحید کی ہمیں معرفت دی۔ اس پر جتنا بھی اس نے شکر ادا کیا، عقیدہ توحید جو ہے یہ اس کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان اس کا ہے۔ جس طرح ایک اور حدیث ہے مستدرک حاکم وغیرہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا مال جہاں فلا ہر اس بندے کو دیتا ہے چاہے اسے محبت کرے یا نہ کرے۔ اس میں سارے دنیا دار، کافر بھی، مسلمان بھی، مواحد بھی، مشرک بھی، سب داخل۔ دنیا کا مال، دنیا کی عزت، دنیا کے وقار ہر بندے کو دیتا ہے چاہے وہ بندہ اس سے محبت کرے یا نہ کرے۔ لیکن عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ صرف اسے دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، اور اس لحاظ سے آپ مبارکباد کی مستحق یہ نشانی ہے عقیدہ توحید کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے۔ اور کتنا خوش نصیب ہے اس کو دنیا میں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، تو گویا موحد کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے توحید کے لیے اس کے سینے کو کھول۔ اللہ اپنی معرفت کی، جو بندہ شرک کرتا ہے یاد رکھے وہ ساری زندگی اللہ کی معرفت سے معروف ہے۔
اصل دین اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب ہے، اور مقصد توحید بھی یہ ہے۔ تو یہ آپ سے پوچھے کہ توحید کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت کا حصول۔ اور پھر آپ جانیں کہ جو تقرب ہے، جو اس کی محبت ہے، وہ کیسے نصیب ہو سکتا ہے اس شخص کو جس کو اس کی معرفت ہی نہ ہو۔ جو بندہ کسی کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، اس کی صفات کو، اس کی شان کو، مقام کو، تو اس سے حد درجے کی محبت کیسے ہو؟ محبت کے لیے ضروری ہے کہ جس سے ہو رہی ہے بندہ اس کو پوری طرح پہچانتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ معرفت، ایک ہے ایمان، ایک اس کے ساتھ معرفت۔ ایمان آپ لائے، لیکن ایمان وہی مقبول ہے جس میں معرفت بھی، پہچان بھی ہو کہ اللہ کی شان اور اس کا مقام کیا ہے۔ اور یہی عقیدہ ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اس کے قرب کے لیے، اس کے قرب کو تلاش کرو، ایسے اعمال، ایسے عقائد جس کے ذریعے تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جن کو تم اپنا اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو، وہ تو خود اس تلاش میں ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ وہ تو متلاشی ہے کہ ہم ایک دوسرے آگے بڑھیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے قرب۔ تم ان کو معبود سمجھ رہے ہو اور وہ مجھے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس تلاش میں ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کا قرب ایسی مٹھاس کا نام، ایسی حلاوت کا نام ہے، ایسی لذت کا نام ہے، جس کو جتنا نصیب ہو جائے وہ اتنا ہی اس کا زیادہ اور متلاشی ہو جائے اور آگے بڑھے۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ عقیدہ توحید کے بہت سارے پہلو جن کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن آج گزارشات صرف مالی عبادت کے حوالے سے چند گزارشات پر۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ عبادت ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقۃ الفطر کی صورت میں ہو، قربانی کی صورت میں ہو، ویسے صدقہ اور خیرات کے طور پر ہو، نظر ہو یا نیاز ہو، یہ سارے مختلف طریقے ہیں اللہ کی عبادت، مالی عبادت۔ تو جس طرح نماز، روزہ، حج، یہ سارے اعمال اللہ کے لیے، اسی طرح مالی عبادت بھی اللہ کی۔ اور لا الہ الا اللہ کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ ہم قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ۔ یہ معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور بندوں کا، یہ معاہدہ ہے مسلمان کا، یہ معاہدہ ہے۔ اللہ سے یہ کلمہ پڑھ کے بندہ عہد کرتا ہے، یہ جو پیمان ہے کہ اللہ ہی میرا معبود۔ عبادت اس میں یہ نہیں کہا کہ میری قولی عبادت اللہ کی نہیں، میری فعلی عبادت اللہ کی نہیں، ہر قسم کی عبادت لا الہ الا اللہ، کہ میرا معبود ہاں ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ قولی ہے، فعلی ہے، بدنی ہے، مالی ہے، کوئی عبادت ہے وہ اللہ کی۔ ہر نماز میں تشہد، پہلا تشہد ہو یا دوسرا، جب بھی بندہ نماز میں بیٹھتا ہے فاتح، تو یہ الفاظ صحیح تشہد اس کا شروع التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کاش ہم ان الفاظ کا معنی جانتے
اس لیے نماز کا جو معنی مفہوم نہیں جانتا وہ نماز میں وہ لذت اور وہ سکون اور خشیت پیدا ہی نہیں کرتا۔ معرفت ضروری ہے کہ پہلے نماز کو الفاظ کو پڑھے، پھر اس کے معنی مفاہیم پہ غور کرے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ جب نمازی کو بتاؤ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو پھر اس کی نماز میں توجہ، اس کی میں مثال عام فام مسئلہ سمجھانے کے لیے دیا کرتا۔ اگر آپ سارے لوگ پنجابی اردو ہم سب، اگر کوئی عالم سے ہم درخواست کریں دعا کی اور وہ دعا عربی زبان میں کریں تو آپ میں توجہ، الہیت وہ پیدا نہیں ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دعا مانگنے والا کیا مانگا۔ آپ صرف دعا کے آخری جملے میں آمین کہتے جا رہے ہیں، پتہ کچھ نہیں۔ جو ایک وہ عالم آپ کی اپنی زبان میں پنجابی اور اردو میں دعا کے الفاظ پڑھتا ہے، شروع کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، تو آپ کی آمین اور آپ کے وہ خشوع اور آپ کی توجہ اور زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اب آپ جان رہے ہیں کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں۔ ایسے جب نماز میں آپ اللہ سے ہم کلام ہو، پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا گئے، اور آپ سمجھ لیں جب دو آپ وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں جو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو بھلا آپ کی توجہ اور نظر اور کیسے مانگ۔ ضروری ہے کہ آپ نماز کو سمجھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زندگیاں بیچ گئی یہ الفاظ پڑھتے ہیں۔ باپ دادا سے یہ الفاظ اپنے یاد کیے اور آج تک پڑھ رہے، رٹے رٹائے الفاظ، ایسے جیسے طوطے کو الفاظ رٹا دیے تھے اور وہ دہراتا۔ کیا معنی ہے اس کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری قولی، مالی اور بدنی عبادت اے اللہ تیرے لیے۔ تو مالی عبادت کیا ہے؟ مال خرچ کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کا حق ہے۔ اور آپ کے علم میں گزشتہ دنوں ہمارے دو جوان جڑا والا فیصل آباد کے علاقے میں شہید ہوئے، ان کو مارا گیا، قتل کیا۔ قصور جرم کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کے خطبے میں خطیب نے یہ بات کہی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، شرک کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اور یہ جس طرح قربانی آج آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیشہ جانور جب بھی ذبح کرنا ہے اللہ، اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے۔ نظر نیاز مرت نوتی صرف اللہ کے۔ ان الفاظ کے تلاش میں دو مقتدیوں کو، دو نوجوانوں کو شہید کیا۔ تو بیچارے عالم کو چھڑاتے چھڑاتے خود شہید ہو۔ یہ عقیدت توحید جو ہے یہ ہماری پہچان، اس وقت ہم کھڑے، یہ اصل ہے، باقی سارا کچھ فرق۔ توحید اصل، توحید جس طرح جسم کے اندر روح ہے، اس طرح اسلام کی روح جو ہے وہ عقیدہ توحید۔ جسم کے اندر جس طرح ایک سر ہے، وجود ہے، سر کاٹ لیا جائے باقی دھڑ کسی کام کا نہیں، توحید ختم ہو جائے باقی اسلام کچھ ہے ہی نہیں، بچتا ہی کچھ۔ لا الہ الا اللہ یہ جملہ اتنا وزنی اور اتنا بھارا ہے، اس کا مقابل دنیا میں کوئی کلمہ نہیں۔
تو ذرا اس پہ غور کہ مالی عبادت جو ہے، یعنی اگر یہ قصور ہے، جرم ہے، یہ ہمارا وطیر ہے، یہ ہمارے وجود کے اندر رچا بسا پیدا ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی فضول ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو یہ تو جرم جاری، اور اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہمیشہ ہوتا رہے۔ یہ عقیدہ توحید کے اندر مالی عبادت ایک پورا پہلو ہے توحید کا، جس حوالے سے ایک شخص کو، ایک جوان کو پوری امانت دیانت کے ساتھ اس کی معرفت حاصل ہے کہ مالی عبادت کہ مالی عبادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص، اور مالی عبادت کے اندر شرک یہ آج کا نہیں، جب سے یہ شرک کا اس زمین پہ آغاز ہوا، جس طرح باقی اللہ کی صفات میں شرک، اس طرح اہل شرک نے ہمیشہ مالی عبادت میں بھی شرک کیا۔ اور سب سے اہم بات کہ اہل شرک کا اور شرک کے دائیوں کا سب سے زیادہ جو ہے توجہ وہ مالی شرک کروانے پر۔ کیوں؟ مالی شرک ایسا ہے جس میں ان کا فائدہ ہے، باقی چیز میں تو ان کا کوئی فائدہ ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ الجھاؤ اس عقیدے میں ڈالا، اختلاط پیدا کیے، غلط ملت عقیدے کو کر دی، تاکہ یہ بات پوری طرح سمجھ ہی نہ پائے۔ کیونکہ سارے مجاوروں کا، قبروں پر بیٹھنے والے ملنگوں کا سارا فائدہ تو مالی عبادت میں ہے کہ یہ ان کے نام پہ ہو، اس لیے وہ سب سے زیادہ اس عقیدے کو الجھایا۔ خدمت کے نام پر، ادب احترام اور اکرام کے نام پر اور رسومات کے نام پر مختلف انداز میں لوگوں سے مال نکلوانے کے مختلف توہم پر مبنی عقائد مشہور کیا گیا۔ یہ ساری رسم، کیونکہ جتنی بھی اہل بدعت کی رسمیں، ہر رسم کا اخیر کھانا ہے۔ اب دیکھ لیں، جو چیز اسلام میں نہیں ہوگی اور رسم کے طور پہ داخل ہوگی، ثواب کے چکر میں داخل ہوگی، ثواب کے لبادے میں داخل ہوگی، اس کا اخیر کھانا ہو، مال ہوگا، دولت۔ اگر مال دولت پیسہ نہ ہو تو اہل بدعت کو کیا ضرورت ہے ایک نیا مسئلہ داخل کر؟ اصل معاملہ مال کا ہے۔ لہذا مالی عبادت کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں ساری دنیا صدقۃ الفطر اللہ کے نام پہ دیتی، کوئی شرک نہیں ہوتی۔ جب قربانی آتی ہے ساری قوم اللہ کے نام پہ قربانی دیتی، بغیر کسی امتیاز کے۔ سارے مسلمان گروہ اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر جانور ذبح۔ اس میں شرک کم ہے، بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ زکوٰۃ کی تقسیم کا انداز بھی یہی کہ وہ اللہ کے لیے ہو۔
لیکن ایک چیز ہے اور وہ نظر و نیاز، اس کے اندر اتنا شرک ہے کہ بندہ کفر تک پہنچ جاتا۔ اس پر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا قول تفسیر نیشاپوری کے اندر موجود ہے، اور یہ دلیل اور یہ قول اناف کے لیے اہل حدیث نہیں ہے، اور ان کے لیے قابل غور خاص۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اللہ کے علاوہ کسی کے تقرب کے لیے جانور ذبح کیا، وہ شخص مرتد ہو جائے۔ اب بتائیں اس سے سخت جملہ اور بات کیا ہو سکتی؟ فرمایا وہ مرتد ہو جائے، مسلمان نہیں رہے۔ یہ چیز نواقض ایمان کے اندر داخل ہے، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے۔ اس لیے کہ عبادت اللہ کی تھی اور اس نے غیر کے تقرب کے لیے جانور ذبح۔ ایک ہوتا ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر، بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھنا اور بت کا یا بزرگ کا نام لے، اس کے حرام ہونے پر تو اجماع ہے، اس پر تو کوئی مسلمان گروہ متفق ہی نہیں ہے، سب سے اتفاق ہے کہ یہ شرک اکبر ہے، ان کوئی مختلف نہیں ہے اس معاملے۔ اختلاف تو اس بات میں ہے کہ نام اللہ کا ہو، تقرب غیر اللہ کا۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ تقرب اگر غیر اللہ مقصود ہے تو وہ بندہ جانور ذبح کرتے ہی مرتد ہو جائے، اسلام سے ہٹ۔ اس طرح فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے البحر الرائق، اس میں واضح لکھا ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا کفر ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہی کہتی ہے، فقہ حنفی کی کتب بھی یہی کہہ رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ فقہ حنفی سے ماننے والے ہی اس جرم کے اور اس گناہ میں شریک۔ قبر پرستی اور قبر پر جانوروں کا ذبح کا بندہ ایران ہو، یار دیکھے جب نام اللہ کا لیے صرف دربار پر یا عرس پر لے جا کے جانور ذبح کیا ہے اور اللہ کے نام پر کیا ہے تو یہ حرام کیسے؟ اس کے لیے میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض، جانور اللہ کے نام پر ذبح، لیکن کیا کہاں؟ کسی دربار پر، کسی عرس پر، کسی میلے اور ٹھیلے پر۔ تو یہ حرام کیوں ہے؟ یہ حرام اس لیے ہے کہ جب گھر سے تم چلے تھے یہ جانور لے کے، یہ تو حلال رہا ہی نہیں، یہ تو جانور حرام ہو چکا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے علاوہ کسی نام پہ وقف ہو چکا ہے کہ یہ جانور فلاں بزرگ کا ہے، فلاں پیر کا ہے، اس کے دربار کا ہے، اس کا پالا ہوا ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے پالنا ہے، اس کا تقرب حاصل کرنے کی۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ جانتے۔ بتاؤ اس کے اندر کتنے عقائد ایسے ہیں جو کفری ہے، کہ وہ دیکھ رہا ہے کون؟ جو فوت ہو چکا، وہ سن رہا ہے کون؟ جو فوت ہو چکا، وہ نفع و نقصان دے گا اگر ایسا نہ کیا تو کیا مانا؟ کہ وہ متصرف الامور ہے، وہ بااختیار ہے۔ سارے عقائد رکھ کے ایک جانور غیر اللہ کے نام پہ ان کے تقرب کے لیے ذبح ہو، اور مسئلے کو واضح کر تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے۔ ایک جانور ہے حلال ہے، مثلا بکرا ہے، وہ حلال ہے، اب اس کو کھانا کیسے؟ بکرے کے گوشت کو آپ کھانا چاہتے ہیں، اس کے ایک حصہ آپ کاٹ لیں تو نہیں کھا سکتے، وہ حرام۔ چلو بس ٹانگ آج ایک کاٹ لیتے، پھر جب چاہا دوسری ٹانگ کھا لے،
زندہ جانور کا کوئی حصہ کاٹ کے کھا سکتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ حرام۔ اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ذبح کریں گے اللہ کا نام لے، حلال وہ پہلے، اس پر اللہ کا نام لیں گے، ذبح کریں گے، اس کو کھائیں۔ اب مختلف صورتیں ہیں کھانے کی، وہ جانور ہے، نام اللہ کا لے گے، قربانی کر کے طور پہ کریں گے تو وہ کھائیں گے آپ، صدقے کے طور پہ ذبح کریں گے، کھائیں گے آپ۔ طریقہ وہی ہے ذبح، گوشت کے طور پہ ذبح کریں گے، اس طرح قصائی عام ذبح کر، وہ گوشت کے لیے ہوتا، فروخت کے لیے ہوتا ہے، وہ لیں گے آپ، ذبح ہوگا، آپ کھائیں۔ ایک قربانی کا تھا، ایک صدقے کا تھا، ایک خیرات کا تھا، اور ایک گوشت کے لیے تھا۔ یہ ساری صورتیں کھانے کی، ذبح کا طریقہ کیا ہے ان سارے کے لیے کہ اللہ کا نام لے، ذبح اور کھائیں۔ نیت کا تعلق ہے کہ یہ قربانی کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں، یہ خرید و فروخت کے لیے، یہ گوشت کے۔ اسی طرح ایک چیز ہے نظر و نیاز، یہ جانور ذبح ہو رہا ہے، یہ نظر ہے، نظر کا ہے اللہ کے لیے، میں ذبح کر رہا ہوں، نام اللہ کا، نظر اللہ کی، آپ اس کو کھائیں۔ لیکن ایک ہے کہ یہ تقرب فلاں بزرگ کے حاصل کرنے کے لیے یہ جانور میں ذبح کر رہا ہوں، جب ذبح کرنے کا، پالنے کا آپ نے غیر اللہ کے لیے ارادہ کیا، وہ اسی وقت جانور زندہ چلتا پھرتا حرام ہو چکا۔ تکبیر سے کھانا جائز ہوتا ہے، تکبیر سے جانور حلال نہیں ہوتا۔ آپ اس مسئلے کو شاید نہ سمجھ پائے، آسان کر دو۔ ایک بکرا جا رہا ہے اور ایک گدھا ہے، بکرے پر آپ تکبیر پڑھیں، وہ ذبح ہے، وہ حلال۔ گدھے پر تکبیر پڑھ کے اس کو کھائیں تو کیا کھایا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ حرام۔ بھائی تکبیر پڑھی، کہتے تکبیر پڑھی ہے لیکن یہ جانور پہلے ہی حرام تھا، زندہ حرام۔ جب غیر اللہ کے نام پہ وقف ہو گیا، وہ چلتا پھرتا زندہ بکرا حرام ہو چکا، وہ منسوب غیر اللہ ہو، وہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ غیر اللہ کا، وہ چلتا پھرتا حرام ہے۔ اس پر 1000 مرتبہ تکبیر پڑھے اللہ کا نام لے کر، وہ حلال ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی نسبت نہیں بدلے گی کہ یہ جانور کس کے لیے ہے، اللہ کی، وہ حرام۔ اب دربار پہ لے کے جائیں تب بھی حرام ہے، کسی بزرگ کے پاس لے جائیں تب بھی حرام ہے، جہاں لے جائیں وہ چلتا پھرتا زندہ حرام ہے۔ جب تک نسبت نہیں بدلے گی، جب تک اس زمرے میں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے منسوب ہو چکا وہ حرام ہو چکا، اسی طرح جس طرح چلتا پھرتا خنزیر حرام، اسی طرح وہ حرام۔ اب آپ نہیں اس کو ذبح کر کے کھا سکتے جب تک نسبت اس کی تبدیل نہ ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، آپ حیران ہوں گے حدیث کے راوی کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کا امر دیکھ لو، کوئی اتفاق دیکھ لو، جن سے سب سے زیادہ جن کے نام پہ جانور ذبح ہوتے ہیں وہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں من ذبح لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی لعنت اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح، غیر اللہ کے نام پر نہیں، غیر اللہ کے لیے، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے۔ ساری دنیا اس میں داخل، ساری دنیا جو غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا جو ہے وہ غیر اللہ۔ اہل شرک جو ہے وہ انتہائی چلاک ہوتے ہیں، اسما وہ کہتے ہیں دیکھو نا جی غیر اللہ کہہ رہے، ہم تو جانور دیتے ہیں ولی اللہ کو اور یہ غیر اللہ ہے، ولی غیر اللہ ہے، وہ تو ولی اللہ ہے، ہم ہی آدمی بیچارہ چکر میں آ جائے،
کہ غیر ہم سمجھتے ہیں یہ غیر وہ غیر ہے جو ہمارے اردو میں بولت فلاں ہمارا غیر ہے. او اللہ کے بندے یہ اس معنی میں نہیں. لغیر اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا جو ہے وہ غیر ہے. اللہ کے سوا وہ چاند ہے، وہ سورج ہے، وہ ولی ہے، وہ بزرگ ہے، وہ نبی ہے، کوئی ہستی شخصیت ہے جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے. اور اللہ ایک، باقی ساری دنیا غیر اللہ. اللہ کے سوا جس کے لیے جانور ذبح ہو اس پر اللہ کی لعنت. یہ سیدنا علی فرمات رضی اللہ تعالی عنہ. ملعون من ذبح لغیر اللہ، ملعون ہے وہ شخص جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور ذبح کر. ایک حدیث ہے سیدنا ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث ابو داؤد میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا. اس نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نذر مانی تھی کہ میں ایک اونٹ، ایک جگہ ہے جس کا نام حدیث میں بوانہ ہے، وہاں پر ایک جانور ذبح کروں گا، اونٹ ذبح کروں گا. یہ میں نے نذر مانی تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں ویسی نظر کہ میں یہ جگہ فلاں جگہ پہ جا کے اونٹ ذبح کروں. تو میں نے بوانہ پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی. اب میرا وہ کام ہو گیا، میں نظر پوری کرنا چاہتا ہوں، وہاں جا کے جانور ذبح کر لوں. نام کس کا لینا ہے؟ اللہ. صحابی رسول پوچھنے والا حضور سے پوچھ رہا ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اس حدیث پہ غور کرے. اللہ کی قسم ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں ہو سوائے اس کے کہ کھانا پینا چونکہ نظر نیاز سے ہے تو یہ اس کو حلال کرنے کے مختلف شکوک اور شبہات اور اعتراضات اور اشکالات ابہامات پیدا کر کے ان چیزوں کو اپنے لیے حلال کر. دلیل نہیں ہے، یہ عبادت کروا رہے. اور ہمارا اللہ سے معاہدہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور یہ مالی عبادت. نظر و نیاز تو بہت بڑی عظیم عبادت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نظر مانی تھی، اب میرا کام ہو گیا ہے، میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں بوانہ کے مقام پر، کیا میں وہاں جا کے کر لوں؟ آپ کے سوالات پہ غور کی. آپ نے فرمایا یہ بوانہ جو ہے جہاں پہ آپ نے نظر مانی وہاں کوئی بت ہے؟ وہاں کوئی بت ہے جس کی کئی عبادت کی گئی ہو؟ آج تو میرے علم میں ہے کہ نہیں ہے. اس سے پہلے وہاں کوئی بت ہوتا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کوئی بت وغیرہ نہیں تھا. ہم نے آج تک اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سنی. آپ نے فرمایا اچھا بت نہیں تھا تو اگلی بات بتلاؤ، وہاں کوئی مشرکین کا میلہ ہوتا تھا؟ ہوتا ہے یا کوئی ہوتا تھا وہاں میلہ؟ محبوب کی کوئی میلہ وغیرہ تو وہاں نہیں لگتا. آپ نے فرمایا جا کے ذبح کر لو، اس لیے کہ وہاں کوئی میلہ ٹھیلا نہیں لگتا. میلے کی جگہ پر، عرس کی جگہ پر جانور جا کے لے جا کے ذبح کرنا حرام ہے، حرام ہے. پھر سن لو حرام ہے. اگر مجھے کہا جائے کہ 100 مرتبہ کہے تو میں کہنے کے لیے تیار ہوں، حرام ہے، حرام ہے. جو جس کا جی چاہتا ہے وہ کرے. اگر یہی بہانہ شہادت کا ہو تو اور کیا چاہیے؟ غیر اللہ کی نظر اور نیاز حرام ہے. اللہ کے علاوہ کسی ہستی اور شخصیت کے نام کی نیاز حرام ہے، اور اتنی حرام ہے کہ اتنا خنزیر بھی حرام نہیں. غیرت کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ بخشش کا مسئلہ ہے، یہ نجات کا مسئلہ ہے. یہ فرقہ وارانہ بات نہیں. فرقہ وارانہ ایک آدمی کفر کرے اور ہم کہیں کہ یہ فرقہ واری ہے.
ایک آدمی اعلانیہ شرک کرے اور کروائے اور ہم کہیں کہ یہ فرقہ واریت، شرک بیان کرنا فرقہ واریت، توحید بیان کرنا فرقہ واریت نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک زخمی ہو۔ اگر یہ توحید کا بیان فرقہ واریت ہوتا تو پھر سب سے پہلے کس نے بیان کیا ہے؟ کیا کس جرم کے بدلے طیف والے پتھر مارے تھے نبی علیہ السلام؟ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، توحید امن ہے، توحید اسلام ہے۔ شرک فتنہ ہے، اور شرک جو ہے یہ کفر بھی ہے، فتنہ بھی ہے، اور شرک جو ہے یہ سب سے بڑی فرقہ واریت۔ توحید اسلام دین ہے، امن ہے، سکون ہے، نجات ہے۔ اس پر نظر اللہ کی، نیاز اللہ۔ آپ نے فرمایا جاؤ جانور وہاں ذبح کرو، اگر وہاں کوئی میلہ نہیں ہوتا۔ آج کل سارے جانور میلوں پہ ذبح ہوتے، اور سارے ملنگ اور سارے مجاور اسی پہ گزارا کرتے۔ اور یہ آج کا شرک نہیں ہے، اس سے پہلے اصل میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ بتوں کے پجاری تھے، ہم نبی اور اولیاء کے نام پہ نظر دے رہے، وہ تو بتوں کی دیتے۔ جب تک یہ بت آپ کے ذہن سے نہیں نکالے جاتے، اور یہ آپ کا فرض ہے۔ ہماری دعوت، ہماری آواز مساجد اور حلقہ ایک حلقے تک محدود ہے۔ آپ پورے علاقے میں جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ پر فرض ہے عقیدہ توحید کا واس۔ وہ دوستی حرام ہے جس دوستی میں توحید کا واز نہ ہو، تڑپ نہ ہو کہ میں اس کی توحید درست کروں، اس کا شرک کا اس کے وجود سے ختم ہو۔ یہ خیرخواہی ہے، اور یہی دوست یہ ضروری ہے۔ ہر دوست کو یہ بات پہنچائیے، آپ پر قرض ہے اور آپ پر واجب ہے کہ اس میری بات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جو کہتے ہیں کہ وہ بتوں کے پجاری تھے، وہ بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے، ہم تو ولیوں اور بزرگوں کے لیے کرتے۔ آپ انہیں کہیں کہ اللہ کے بندو وہ بھی ولیوں کے لیے کرتے۔ یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ نیک بندے جن کے بت شکلیں بنا کے انہوں نے رکھی ہوئی تھیں، یہ ولی تھے۔ لات کون تھا؟ جو ستو پلاتا تھا حاجیوں، خدمت کرتا تھا حاجیوں۔ وہ فوت ہو گیا، لوگوں نے وہاں دیگے اور وہاں پر چھبیلے لگانا شروع کی کہ یہاں وہ لگاتا تھا لہذا ہم بھی لگائیں گے، اس کی یاد تازہ رہے۔ اب یاد تازہ رہی، کچھ عرصہ تو اللہ کے نام پہ چلتا رہا۔ بعد میں جب نئی قوم آئی، انہوں نے کہا یہاں لات تھا، اس کا تصویر بھی بنا لیں، اور اسی کے نام پہ یہ ہم نسلیں جب تبدیل ہوتی گئی، تبدیلی آتی گئی، نئے لوگ آتے گئے، بزرگ جاتے رہے، تو شرک شروع ہو گیا، انہی کے نام پہ سبیلے شروع ہو، اور آج تک وہ جاری۔ نظر اللہ کی نیاز سیدنا حسین، نظر اللہ کی نیاز علی اصغر کے نام، نظر اللہ کی نیاز علی، نظر اللہ کی کنڈے جو ہے وہ امام جعفر صادق، نظر اللہ کی نیاز بزرگ، نظر اللہ کی نیاز جو ہے فلاں ہستی اور شخصیت اور پیر عبد القادر جیلانی۔ یہ 11ویں کیا ہے؟ نظر اللہ کی نیاز پیر عبد القادر جیلانی۔ اسی طرح ساری چیزیں جاری، اور یہ آج کا نہیں، قرآن نے کتنے سو سال پہلے کہا تھا کہ مشرکین کیا کرتے۔ پڑھیے سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ وہ مشرک کھیتی میں سے، فصلوں میں سے اور جانوروں میں سے اللہ کے لیے حصہ مقرر کر۔ کون؟ مشرک۔ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ مشرکین کا۔ سورۃ الانعام ہے، 8واں پارہ ہے،
غور سے جا کے گھر میں اس آیت کو پڑھیے اور سمجھیے. اللہ کے لیے توحید کو تو پڑھ لیں، اس پر تو ایمان ہے، نجات ہے، بخشش ہے، جنت ہے. وہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن کہ وہ اپنے فصل میں سے مشرکین مکہ قرآن مشرک، یعنی ہم مشرک کہتے اور مانتے. چلو اس پر تو اتفاق ہے نا، آج کے بارے میں تو ہم نہیں کہتے، نہیں مانتے. ہم کہتے بھی رہے ہیں، دوسرا کہے گا ہم مشرک نہیں ہیں، دوسرا تیسرا کہے گا ہم مشرک نہیں ہیں. چلو مشرکین مکہ وہ تو بالاتفاق مشرک، ابو جہل کے مشرک ہونے میں کسی مسلک کو شک ہے نہیں، سارے مسلمان کہتے ہیں کہ وہ مشرک. چلو اس مشرک کی بات کرتے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ مشرکین جو حضور کے زمانے میں تھے وہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا اپنی کمائی میں سے، فصل کی کمائی، زمین کی کمائی، کھیتی کی کمائی اور چوپایوں میں سے وہ اللہ کے لیے حصہ مقرر کرتے اللہ کی. اور کیا کہتے؟ فقالوا ھذا للہ، یہ حصہ، یہ ڈھیری، اس میں سے اتنے 3 حصے کر لیتے. ایک حصہ فصل آتا، 3 ڈھیریاں کر لیتے. یہ ڈھیری ہمارے لیے، اپنے لیے، یہ حصہ اللہ کے لیے. ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے. ھذا للہ بزعمہم، اللہ کہتا ہے ان کے خیال میں، ان کا گمان یہ تھا، خیال یہ تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا، نظریہ یہ تھا کہ یہ حصہ اللہ کے لیے. وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ہمارے بزرگوں کی، جنہوں نے یہ فصل اگایا، جنہوں نے یہ پڑھایا، جنہوں نے یہ سب کچھ بنایا، جن کی دعاؤں سے صدقہ ہمیں سب کچھ ملا اور جن کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، جنہوں نے اللہ سے لے کے دیا. یہ جو وسیلہ ذریعہ ہے یہ نیاز ان کی. اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ ھذا للہ وھذا لشرکائنا، نظر اللہ کی، نیاز لات عزیٰ منات. قرآن کہہ رہا ہے ھذا للہ وھذا لشرکائنا، یہ اللہ کا، یہ بزرگوں، یہ اللہ کا، یہ لات، یہ منات کا، یہ حبل کا، یہ بزرگوں کا. ذہنوں سے نکالو کہ یہ بزرگ تھے، یہ صالحین تھے، یہ نیک لوگ تھے. ان کے بت کھڑے کر کے یہ پوجتے تھے، ہم ان کو قبر میں دفن کر کے پوجتے ہیں، وہ کھڑا کر کے پوجتے. بس اتنا فرق ہے کہ وہ بزرگوں کی بت بنا کے کھڑا کر کے پوجتے تھے، ہم بزرگوں کو عزت کے ساتھ دفن کر کے پھر اس قبر کو پوجتے. مجھے بتاؤ حضور کے زمانے میں اگر ایسا جائز ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی قبر پر عرس میلہ ٹھیلا لگوا کے صحابہ سے مال نہ لیتے؟ چلو حضور پاک کے وفات کے بعد، آپ کی قبر مبارک روضہ پاک بن جانے کے بعد، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا حق نہیں تھا کہ وہ حضور کی قبر پر سبیلے لگاتے، اس کو پختہ کرتے، سبیلے لگاتے، مال لیتے، خدمت لیتے، چاروں مجاور بن کے بیٹھ جاتے. 4 مہینے، 3 مہینے بعد عرس ہوتا، پہلا حصہ صدیق کا، پھر سیدنا عمر کا، پھر عثمان کا، چاروں عرس لگا کے لوگوں سے، مریدوں سے مال لیتے. کوئی تصور اسلام میں ہے تو کوئی روایت کھولیے، قرآن حدیث. قبر کا کوئی تصور، پختہ بنا کے، کبا بنا کے، مجاور بن کے بیٹھ کے کھانے پینے کا کوئی تصور اسلام میں ہے تو اللہ کے لیے پیش. مسلمانوں کی، اہل و سنہ کی عقیدے کی کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ. عقیدہ واسطیہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی. فرماتے ہیں میں نے عقیدہ واسطیہ میں جو عقیدہ لکھا ہے، اس عقیدے کو لکھنے کے بعد 3 سال کے لیے انہوں نے مہلت. فرماتے ہیں میں نے 3 سال علماء وقت کو مہلت کہ یہ عقیدہ ہے توحید جو میں نے اس کتاب میں لکھا ہے، اس عقیدہ توحید پر اگر دنیا میں کسی عالم کو ایک نقطے کا اختلاف ہو جو میں نے عقیدہ لکھا ہے،
یہ عقیدہ صحابہ کرام کا نہیں تھا، تابعین کا نہیں تھا، اور تابعین کے بعد تبع تابعین کا نہیں تھا، خیر القرون میں نہیں تھا، جن کو پیغمبر نے فرمایا بہترین زمانہ میرا، پھر میرے بعد والوں کا، پھر میرے بعد والوں کا۔ اس زمانے میں اس عقیدے کو کوئی خلاف ہو جو میں نے لکھا ہے تو وہ مجھے جناب بتلائے، اطلاع کرے، میں اپنے بات سے رجوع کروں گا۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں 3 سال کے وقفے کے بعد، مہلت کے بعد، جب پوری دنیا سے کسی نے ایسے اختلاف نہیں کیا تو میں جان چکا کہ یہی عقیدہ حق ہے جو عقیدہ توحید۔ کاش کوئی پڑھے آج پوری بصیرت کے ساتھ ہم کہتے کہ جو عقیدہ توحید ہمارا ہے، جو ہم امت کے سامنے پیش کرتے، اس عقیدے میں سے ایک حرف ایسا ہو جو صحابہ کرام اور محدثین نے، اور وہ صحابہ کرام جن کے جنتی ہونے پر امت کا اتفاق ہے کہ سارے کے سارے جنتی ہے، تابعین، محدثین، تبع تابعین، ان میں سے کسی ایک بزرگ کا کوئی ایک قول اس عقیدے کے خلاف ہو جو ہم آج پیش کرتے ہیں تو کوئی ایک ثبوت لائیے، ہم ابھی رجوع۔ ایسی کوئی بات، ہمیں یقین ہے منبر پہ کھڑا ہوں اور اس جمعے کے دوران ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس وقت اللہ دعا قبول ہو سکتا ہے، یہ گھڑی اور یہ لمحہ وہی ہو، مجھے قسم ہے رب اکبر کی، ہم اس عقیدے پر مطمئن ہیں کہ یہی عقیدہ اللہ نے محبوب کے سینے پہ اتارا ہے، یہی وہ عقیدہ، یہی وہ توحید ہے جس کو ہم بیان کر غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز حرار، اس میں ذرا برابر ہمیں شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مشرکین کیا کرتے تھے کہ یہ حصہ اللہ کا، یہ حصہ ہمارے بزرگوں۔ اچھا، پھر فرماتے ایک اور فیصلہ کر، اللہ کا حصہ مقرر کر کے، بزرگوں کا حصہ مقرر کر کے، پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ جو اللہ کا حصہ ہے وہ اور غیر اللہ کا حصہ نکالتے ہوئے اگر کوئی دانہ اللہ کے حصے سے ادھر مل جاتا غیر اللہ کے اندر تو کہتے کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے۔ تو یہ حصہ جو ہمارے ملنگوں کا، مجاوروں کا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے تھے کہ یہ فلا یصل الی اللہ، اس کا اہتمام، اس کا حساب، اس کا میزان، اس کا تول اور وزن ہم نے اتنا رکھنا ہے کہ اس کا دانہ ادھر نہ ملے۔ مجاور ناراض ہو جائیں گے، بزرگ ناراض ہو جائیں گے، ملنگ ناراض ہو جائیں گے، لات عزا منات جناب وہ ہمارے جانور ختم کر دیں گے، بیماری آ جائے گی۔ اگر ان کا حصہ ادھر مل گیا، رب کا حصہ جاتا ہے جائے، ان کا نہ جائے۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے، اللہ کا حصہ کوئی اگر کمی کوتاہی ہو جائے، وہ غنی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو مال کی ضرورت نہیں ہے، ان کا حصہ نہ رہے۔ تیسرا معنی، اللہ کا حصہ اگر زمین پہ گر جائے، کچھ رہ جائے تو خیر ہے، بزرگاں والا حصے دا دانا تھلے نہ گرے، اس کا ادب ہے، اس کا احترام، اس کی توہین نہ ہو۔ یہ شریف کا جناب بڑا پقیدہ مال ہے، نیاز شریف ہے، یہ لنگر شریف ہے، یہ اس کا کوئی چیز نہ گرے، اور لنگر تھلے نہ گرو۔ یہ لنگر کے چاول ہے، یہ بزرگوں کے چاول۔ شرک کو سینگ ہوتے ہیں، مشرک کو سینگ لگے ہوتے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کسی کو بھی دیکھ لے، جن کو آپ مشرک کہتے ہیں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، وہ انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں نا، وہ سینگ تو نہیں ہوتے کہ پہچانے جائے، عقیدے عمل سے پہچانا جاتا۔ قرآن پاک نے بڑے عجیب انداز فرمایا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک عقلی اور منطقی قسم کی دلیل بیان کی ہے جو ہر بندہ سمجھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جن کی نظر نیاز دے رہے ہو، پکار رہے ہو، یہ تمہارے اوپر قدرت رکھتے، اختیار رکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کس کے مالک ہیں مجھے بتاؤ، بیٹا دینے کے، اولاد دینے کے، رزق دینے کے، مصیبت دور کرنے کے۔ ما یملکون من قطمیر، اللہ فرماتا ہے
وہ جو کھجور کھاتے ہو اور اس کو نکالو اس گٹھلی کے اوپر جو سفید چھلکا ہوتا ہے، میں اللہ کہتا ہوں یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، بلکہ بعض مفسرین نے تو اس کا معنی اور کیا، فرماتے اللہ نے کھجور کی مثال کیوں دی ہے؟ فرماتے ہیں کھجور کی مثال قبر سے ملتی جل، جیسے کھجور ہوتی ہے اس کا اندر خول ہوتا ہے، قبر بھی ایسے ہوتی ہے، جیسے اس میں میت ہوتا ہے قبر کے اندر، ایسی گٹھلی ہوتی، جیسے پھر گٹھلی کے اوپر سفید وہ پردہ چڑھا ہوتا ہے، ایسے ہی میت پر کفن چڑھا ہوتا ہے، وہ اپنے کفن کا بھی مالک نہیں، اور تم کہتے ہو کہ وہ تمہاری اولاد اور تمہاری عزت کے مالک۔ یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں۔ اور یہ فقہی مسئلہ بھی ہے، فقہی کہ کفن جو ہوتا ہے یہ اس کا مالک کون ہے؟ پچھلے مالک ہیں یا میت مالک؟ پھر توجہ کرے، جو میت پر کفن دیا جاتا ہے یہ اس کا مالک کون ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار، اور کون ہے مالک اس کا؟ کیا یہ میت کا مال ہے یا زندوں کا مال؟ پوری امت کا اتفاق ہے کہ مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہے، وہ اس کا مال نہیں، وہ کفن کا مالک نہیں، اور تم کہتے ہو ہمارا مالک، ہمارے نفع و نقصان کا مالک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور انداز سے سمجھایا، قُلْ أَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، اللہ فرماتا ہے او عقل کے اندھو، او اہل شرک، او شرک کرنے والو، جن کو اللہ کے علاوہ میرے علاوہ پکارتے ہو، انہوں نے کوئی زمین میری میں کوئی چیز بنائی ہے تو مجھے دکھاؤ۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا میں نے مدد لی ان سے آسمان بنانے میں، انہوں نے کوئی شراکت داری، حصہ داری، کو مٹیریل ڈالا ہے، زمین میں کوئی چیز بنائی ہے تو مجھے دکھاؤ۔ اللہ کہتا ہے مجھے بتلاؤ کوئی شے انہوں نے بنائی ہو۔ بڑی بصیرت سے کہتا ہو اللہ کے علاوہ جس نے کوئی چیز بنائی ہے اس کا نام لو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، بزرگان دین، ائمہ کرام، صالحین، نیکوکار، بزرگ، اولیاء، کسی ہستی و شخصیت نے کوئی زمین و آسمان میں کوئی چیز بنائی ہو اس کا نام، پورے اہل شرک کو اللہ دعوت دیتا ہے کہ جن کو پکارتے ہو مالک سمجھ کے، معبود سمجھ کے، مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے، انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے جو اور بنائیں گے، کوئی بنائی ہے تو اب کہتا ہے مجھے دکھاؤ، میں تجھے بتلاؤں کہ وہ انہوں نے بنائی یا میں نے بنائی۔ اللہ فرماتا ہے کوئی شراکت داری، کوئی حصے داری، مدد کوئی کی ہو، بلکہ یہ سب کو سب نہیں تھے تو اللہ نے اپنا نظام کائنات بنا دیا، فرمایا انہوں نے کچھ نہیں بنایا، بلکہ رب کہتا ہے ہم یخلقون، وہ تو خود بنائے گئے، وہ خود پیدا کیے گئے۔ اللہ فرماتا ہے کسی نے کوئی چیز بنائی ہو، پہلی کتابوں میں موجود ہو، کوئی علمی آثار ہو، نشانی ہو، دلیل ہو، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل دو، لیکن نہیں ہے۔ جب نہیں ہے بنانے میں کوئی چیز میں داخل، ان کا اس میں دخل نہیں ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات کے لیے سب چیزوں کو اگایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مالی عبادت میری ہے، نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ، نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ، نظر اللہ کی، نیاز کسی اور کی۔ اب محرم آ رہا ہے، روڈوں چوکوں چوراہوں پہ وہ نظریں لگیں گی، زبردستی پلاتے، یہ پیتے جائیں گی، یہ نظر اللہ ہے اور نیاز ہے، یہ عباس، غازی عباس کی ہے، یہ سبیل اصل اصغر ہے، یہ علی اکبر ہے، یہ سید جناب سبیل سیدنا حسین کی ہے، یہ سبیل سیدنا علی کی ہے۔ پاک بعض ہستیوں کو
گلیوں چوکوں چوراہوں میں اللہ کی عبادت کے ساتھ شریک کیا ہے نا، وہ سارے اہل بیت ان چیزوں سے پاک تھے۔ رسول اللہ جاتے ہوئے اہل بیت کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا، اے میرے اہل بیت، اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا، اللہ اللہ ربی ولا اشرک بھی شیئا، میرا رب اللہ ہے اور میں کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں میرا ساری زندگی کا جاتے ہوئے میں اپنے گھر والوں کو، اہل بیت کو یہ وظیفہ دے رہا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ یہ تو اہل بیت کا وظیفہ ہے۔ اہل بیت اس چیز سے پاک ہے کہ ان کے نام کی نیاز دی۔ اہل بیت ان چیزوں سے پاک تھے، مبرہ تھے، معبود نہیں تھے، وہ اور پیارے اللہ کے، وہ اہل بیت تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کے وہ مصداق تھے، وہ اہل بیت تھے، وہ درود و سلام کے لائق تھے، عبادت کے لائق نہیں۔ ان کا تحفہ ہمارے پاس درود و سلام کا ہے، نظر اللہ کی ہے، نیاز اللہ کی ہے، یہ مخلوق کا حق نہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔